بیٹھ کر پینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر نہ پیے اور جو بھول جائے وہ قے کر دے، باہر نکال دے وہ پانی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اتنا ناپسندیدہ ہے یا وہ نقصان دہ ہے. اب اس پر مزید تھوڑی سی ریسرچ ہوئی. ایک کتاب ہے الحقائق الطبیہ فی الاسلام، ڈاکٹر عبدالرزاق کیلانی کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں. ان میں جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ کیوں منع کیا گیا. کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی معدے کے اندر شدت سے گرتا ہے، یعنی جب آپ پیتے ہیں گٹ گٹ کر کے تو وہ اندر یعنی ایک طرح سے اس میں تیزی ہوتی ہے، جبکہ بیٹھ کے جب پیتے ہیں تو سٹمک اور پوزیشن میں ہوتا ہے. اگر یہ بار بار ہوتا رہے تو وقت کے ساتھ ساتھ معدہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور اپنی اصل شیپ پر برقرار نہیں رہتا، جس کی وجہ سے پھر بدہضمی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بعض اوقات ایکسٹریم کیسز میں بے ہوشی بھی ہو جاتی ہے، موت تک واقع ہو سکتی ہے. ڈاکٹر راوی کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کھانے پینے سے شدید اعصابی ری ایکشن ہو سکتا ہے. اس کو ویگل انہیبیشن کہا جاتا ہے، جو دل کے لیے انتہائی خطرناک ہے. بعض اوقات دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے، نتیجتاً بے ہوشی اور اچانک موت ہو سکتی ہے. تیسری چیز، ہر وقت کھڑے ہو کر کھاتے رہنے کی عادت، اس سے معدے کے اندر السر کی تکلیف ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. پھر خوراک کی نالی کے مسل سکڑتے ہیں اور خوراک مشکل سے معدے میں داخل ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ عمل تکلیف دہ ہوتا ہے، نتیجتاً انسان کھانے پینے سے لطف اندوز نہیں ہوتا. آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات یہاں ایک پین سی اٹھ جاتی ہے کچھ لوگوں کو. پھر ہے دیکھ کر پینا، 3 سانس میں پینا. دیکھ کر کے کیا پی رہے ہیں؟ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے وقت 3 بار سانس لیتے اور فرماتے یہ انداز یعنی 3 دفعہ پینا پیاس کو خوب بجھاتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا پینا تندرستی کا باعث ہے اور زیادہ خوشگوار ہے. یعنی ایک ہی سانس میں پوری بوٹل نہ پی جائیں، ایک ہی سانس میں پورا گلاس نہ پیئے، بلکہ 3 حصوں میں. اچھا، دیکھ کر پینا جو ہے اس کی بات اس لیے کہ بعض اوقات نہیں پتا ہوتا کہ پانی کے اندر کیا ہے. اگر ہم آنکھیں بند کر کے پی لیں تو کوئی زہریلی چیز بھی اندر جا سکتی. پینے والے برتن کو منہ لگا کر نہ پینا. ابو سعید خدری نے بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں کے اندر اختناث سے منع فرمایا ہے. اختناث کیا ہوتا ہے؟ یعنی مشک کا منہ کھول کر اس میں منہ لگا کر پانی پینے سے روکا. جیسے گھڑا ہوتا ہے یا جگ ہے تو اس کے اندر ہی پانی پی لینا. کولر وغیرہ کے ساتھ بھی یعنی منہ لگا کے، جس فریج کے اندر زیادہ پانی سٹور کیا ہوتا ہے، بوٹل رکھی ہوتی ہے، اس میں سے کھولا فریج، کھڑے ہو کے پانی پیا، واپس وہیں رکھ دی. ساروں کے استعمال میں اگر آپ کی اپنی سیپریٹ ہے تو ہر وقت گلاس نہیں آپ اٹھا سکتے، بوٹل گلاس کا بھی کام کر رہی ہوتی. لیکن اگر ایک بوٹل ایسی ہے کہ جس سے سارے گھر والوں نے پینا ہے تو اس کو اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے. یعنی بعض اوقات بڑے مقدار میں پانی جو ہے وہ اگر آپ اکٹھا ہی اپنی طرف کرتے ہیں تو اس کے پریشر سے وہ بعض اوقات ناک کی طرف بھی چلا جاتا ہے یا انسان کے جو اسٹمک کی طرف جا کے شدت سے گزر سکتا ہے. مشقت آپ نے اس لیے بھی منع فرمایا ہوگا کیونکہ وہ لیدر کی ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں اندر کیا گھسا ہوا ہے. تو اگر آپ ڈائریکٹ اس سے پی رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ اندر کیا ہے، جیسے جوس کے ڈبے ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات ان ڈبوں سے کچھ نہ کچھ نکل بھی آتا ہے. میں نے ایک واقعہ ریئل اسلامک ہسٹری کا پڑھا. رازی بہت مشہور طبیب تھا اپنے زمانے کا اور بہت سی چیزیں انہوں نے انوینٹ بھی کی. تو وہ اس وقت کے خلیفہ کا شاہی طبیب بھی تھے. وہ اکثر جب محل آتے جاتے تو راستے میں ایک شخص سے ان کی سلام دعا تھی. تو انہوں نے ایک روز اس کو کہا کہ میں کچھ دن سے نوٹ کر رہا ہوں کہ تمہارا رنگ بہت پیلا ہوتا جا رہا ہے اور تمہارا پیٹ پھولتا جا رہا ہے. اس نے کہا کہ ہاں میں خود بھی بہت، میری طبیعت گری گری رہ رہی ہے. انہوں نے نبض دیکھ کے کہا کہ اپنا پانی پینے کا برتن لاؤ. تو وہ کوزا لے کے آیا جس کا اوپر سے نیک تنگ ہوتا ہے اور نیچے سے راؤنڈ باٹم ہوتی ہے اور وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا کوزا. اس نے اس کو کہا یہ توڑ دو. اس سے کہا تو میرا پانی پینے کا برتن ہے. اس نے کہا تم توڑ دو. جب اسے توڑا تو چھوٹا سا مینڈک اس میں سے نکلا. تو اس نے کہا کہ ہوا یہ کہ چونکہ نظر نہیں آ رہا تھا اور پانی اندر جب بھی کبھی ڈالا اس میں کوئی ٹیٹ پول چلا گیا ہوگا اور وہ چونکہ وہ اندر پانی میں وہ پلتا رہا اور اس وجہ سے وہ زہر تمہارے اندر جا رہا تھا. تو یہ جو بات ہے پانی دیکھ کے پینا، اٹس ویری امپورٹنٹ.
اور اگر آپ ٹینکی کا پانی پیتے ہیں تو ان کو بھی وقتاً فوقتاً صاف کروائیے. بعض اوقات کوے اس میں مر کے گر جاتے ہیں یا کوئی اور جانور اسی طرح چلے جاتے ہیں پانی پینے کے لیے اور ادھر ہی گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. جی آپ جی بعض اوقات بلیک کلر کی کراکری یوز کی جاتی ہے, کپس وغیرہ, پتہ نہیں چلتا اس کے ساتھ کتنی میل لگی ہوئی ہے اور پھر اسی کے اندر بار بار کھانا پینا جاری رہتا ہے. بعض اوقات کپس اور گلاس جو ہوتے ہیں وہ چائے کی وجہ سے یا پھر پانی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر وہ لیئرز آنے لگتی ہیں, تو ان کو اگر سرکے سے صاف کریں تو سیف ہے, کیونکہ اور کوئی کیمیکل نہ ڈالیں ورنہ پھر وہ آپ کے سسٹم میں چلا جائے گا. پائپس ہوتے ہیں گھروں میں جہاں سے پہنچتا ہے, اگر آپ اس کے آگے کوئی نیٹ یا مطلب کا کپڑا گھر میں جو اویلیبل ہو وہ لگا دیں تو آپ کا بہت زیادہ ڈسٹربنس دور ہے کہ آپ ایک تو اوپر ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ٹینکی میں کیا گر رہا ہے, کہیں پہ ڈسٹ آ سکتی ہے, کچھ آ سکتا ہے, تو آپ اس کو اگر پراپر ہوک اپ کر دیں تو اس سے پانی صاف گرے گا. صحیح, اٹس اے گڈ آئیڈیا. ساتھ میں اپنے تھوڑی اسٹڈیز سے اس کو ساتھ کو ریلیٹ کریں. ہماری کلاس میں اس چیز پر ٹیچر 0.5 چارٹ دیتی کہ آپ نے رائٹ سے اسٹارٹ نہیں کیا کھانا دینا, پانی کو آپ دیکھ کے یوز نہیں کرے, برتن آپ نے بغیر تو یوز کر لیا. تو میں ابھی پڑھ کے مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ اگر ہم دین پر عمل کرنا شروع کریں, کیونکہ آپ انگلش بکس جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو اب آئی ہیں, تو اٹس ویری امیزنگ کہ اتنا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا, اور اگر ہم انہیں حدیثوں کو فالو کریں تو آئی تھنک. دیکھیے وہ تو ٹیچر کاٹتی تھی نا, تو ہمارے نامہ اعمال میں کتنے مارکس کٹ رہے ہوں گے اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں. ہم ہر چیز کو یہ کہہ کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے, تو چھوٹی سی چیز ہے, اور چھوڑتے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ بہت بڑا بھی ہو جاتا ہے. پینے والے برتن کو منہ لگا کر نہ پینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں میں اختناق سے منع فرمایا, یعنی مشک کا منہ کھول کر اس میں منہ لگا کر پانی پینے سے روکا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کا منہ سے منہ لگا کر پانی پینے کی ممانعت کی تھی. پھر برتن میں سانس نہ لیا جائے, نہ پھونک ماری جائے. اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا کیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو پینے کے برتن میں سانس نہ لے. ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے. کچھ نظر آئے تو بہا دینا. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروبات میں سانس لینے سے منع فرمایا. بعض بچے ہوتے ہیں نا پانی منہ کو لگا کے اسی میں سانس لے رہے ہوتے اور اسے پیے جاتے ہیں, پھر اتارتے نہیں منہ سے, تو اس سے منع کیا ہے. ایک آدمی کہنے لگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایک ہی سانس میں سیراب نہیں ہو سکتا. تو آپ نے فرمایا, برتن کو اپنے منہ سے جدا کر کے پھر سانس لیا کرو. بات صرف پورا کرتے ہیں نا کہ اچھا 3 دفعہ پینا ہے تو ادھر ہی منہ کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے, روک دیتے ہیں, ادھر ہی سانس بیچ میں لے لیتے ہیں, پھر پی لیتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں ہم نے سنت پوری کر لی. جلد بازی ہے یہ بھی. اس نے کہا, اگر مجھے اس میں کوئی تنکا وغیرہ نظر آئے تو آپ نے فرمایا اسے بہا دیا کرو, یعنی گرا دیا کرو. پینے والی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال لیا جائے, بشرطے کہ گرم ابلتی چائے نہ ہو. جب مکھی کسی کے پینے میں پڑ جائے تو اسے ڈبو دے, پھر نکال کر پھینک دے, کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے, دوسرے میں شفا ہوتی. لیکن اگر وہ ابلتی چیز میں یا اس میں گرے گی تو پھر وہ پروں تک نہیں رہے گی, بات آگے چلی جائے گی. کھانے کے دوران بار بار پانی پینے کو عادت نہ بنانا, یہ بھی ایک اہم حصہ ہے, لیکن اس پر حدیث کوئی نہیں. غیر قدرتی اجزاء اور کیمیکل سے بنے مشروبات سے پرہیز کرنا. بہت زیادہ ٹھنڈا یا بہت زیادہ گرم مشروب پینے سے پرہیز کرنا, خصوصاً ان دونوں کو اوپر تلے استعمال کرنا, یعنی ٹھنڈی چیز پی کر ایک دم گرم پینا یا گرم پی کر ایک دم ٹھنڈا پی لینا, یہ بھی نقصان دیتا ہے. اب یہ تو پینے کی باتیں تھیں. پینے کے ساتھ ساتھ پلانے کا بھی اجر و ثواب پتہ ہونا چاہیے, تاکہ اگر آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو دوسروں کو بھی آفر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پسندیدہ صدقہ کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا پانی پلانا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر پیاسے کو پانی پلانے پر اجر ہے. لیکن پینے والی چیزوں میں نشہ آور اشیاء سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے, خاص طور پر خمر, یعنی ڈرنکس میں حرام ڈرنک جو ہیں ان کو نہ پینا چاہیے نہ پلانا چاہیے, یعنی سرو بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل بھی حرام ہوتی ہے. ایسے دسترخوان پر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں حرام کھانے ہوں, یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر مت کھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھانوں سے منع فرمایا, اس دسترخوان پر بیٹھنے سے جس پہ شراب پلائی جا رہی ہو, اور پیٹ کے بل گر کر کھانے سے.
ٹھیک ہے. اگر غلطی سے کچھ حرام کھا لیا جائے تو اسے اگل کر باہر نکال دینا چاہیے، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کیا. گرم اور سرد غذا ملا جلا کر کھانا، گرم غذا کی تاثیر کو سرد غذا سے ختم کرنا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور تازہ کھجور ملا کر کھاتے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتدال کی بات ہے. بہت ٹھنڈی چیزیں نہیں کھاتے جانا چاہیے اور بہت گرم بھی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں مجھے گرمی ہوگی، بعض کہتے ہیں مجھے سردی ہوگی، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے بے احتیاطی کی. تو دونوں کو ملا لیں تو کچھ نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز جو ٹھنڈا ہوتا ہے اور کھجور جو گرم ہوتی، ان کو ملا کر کھاتے تھے، اور فرماتے ہم اس کھجور کی گرمی کا اس تربوز کی ٹھنڈک سے اور اس کی ٹھنڈک کا اس کی گرمی سے توڑ کرتے ہیں. کھا پی کر الحمدللہ کہنا، کھانے سے فارغ ہو کر اپنے رازق کا شکر بجا لائیں، کیونکہ جو شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور نعمتیں عطا کریں گے. لئن شکرتم لأزیدنکم. کیونکہ بہت سے لوگ کھا پی تو لیتے ہیں پھر اتنے باتوں میں مشغول ہوتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ الحمدللہ بھی کہا یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا کر شکر کرنے والے کے لیے روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح اجر ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھائے اور اس پر شکر ادا کرے، اور ایک گھونٹ پیے اور اس پر شکر ادا کرے. ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے، اور ایک مرتبہ بیان کیا گیا کہ جب آپ اپنا دسترخوان اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی کفانا و اروانا، یعنی سیراب کیا ہمیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساتھ ہی پیا تھا. غیر مکفی ولا مکفور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری کفایت کی، ہمیں سیراب کیا، نہ ہم اس کو کافی سمجھتے ہیں اور نہ ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں. یعنی اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ساری ہی لے لی، جو بھی اللہ نے دیا اس پر شکر. ایک اور مرتبہ فرمایا الحمدللہ ربنا غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا ربنا. صحیح بخاری کی روایت ہے تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اے ہمارے رب، نہ ہم اس کو کافی سمجھتے ہیں نہ اس کو ترک کرتے ہیں، اور اے ہمارے رب نہ ہم بے پرواہ ہو سکتے ہیں. یہ دعائیں کس کو آتی ہیں؟ سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اللہم بارک لنا فیہ واتمنا خیرا منہ، خاص طور پر دودھ پینے کی دعا کے طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کھانے میں یا پینے میں برکت دے اور ہم اس سے بہتر کھلا. الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل له مخرجا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے کھلایا اور پلایا اور خوشگوار بنایا اور اس کے باہر نکلنے کا انتظام بھی کر دیا، یعنی جو اس میں سے ہمارے جسم کو نہیں چاہیے تھا، جو ویسٹیج ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا اور میری کسی قوت اور طاقت کے بغیر مجھے عطا کیا. یہ ساری دعائیں اگر یاد ہوں، کبھی ایک پڑھی جائے کبھی دوسری کبھی زیادہ بھی، تو اس وقت بھی انسان کا دھیان اللہ کی طرف لگا رہتا ہے اور دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، زبان پر اس کا نام ہوتا ہے، تو کوئی وقت پھر انسان غافل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کھا پی کر بھی غافل نہیں ہوتا. ایک اور دعا ہے اللہم اطعمت واسقیت واغنیت واقنیت وہدیت واحییت فلک الحمد علی ما اعطیت. کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنا ردم ہے اس میں. اے اللہ تو نے ہی کھلایا، تو نے ہی پلایا، تو ہی غنی کرتا ہے، تو ہی فقیر کرتا ہے، تو نے ہدایت دی، تو نے زندگی دی، جو کچھ بھی دیا تو نے ہی دیا، اس پر تیری ہی تعریف اور تیرا ہی شکر. یہ سارے کلمات وہ ہیں انسان جب اس کو کچھ ملتا ہے تو جو خوشی اس کو پہنچتی ہے اس کے اظہار کے طور پر وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے. سیدنا عروہ بن زبیر کے سامنے جب کوئی کھانے پینے کی چیز آتی، یہاں تک کہ دوا بھی تو اس کو کھاتے پیتے اور کہتے الحمدللہ الذی ہدانا واطعمنا وسقانا ونعمنا، اللہ اکبر، اللہم الفتنا نعمتک بکل شر فاصبحنا منها وامسینا بکل خیر نسألک تمامها وشکرها لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک الہ الصالحین ورب العالمین الحمدللہ ولا الہ الا اللہ ما شاء اللہ ولا قوة الا باللہ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار. یہ موطا امام مالک کی روایت ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں کھلایا اور پلایا اور نعمتیں عطا کی. اللہ سب سے بڑا ہے. اے اللہ تیری نعمت اس وقت آئی جب ہم شر میں پھنسے ہوئے تھے،
ہم نے اس نعمت کی وجہ سے ہر طرح کی خیر کے ساتھ صبح کی اور شام کی. ہم تجھ سے مکمل نعمت کا اور شکر کا سوال کرتے ہیں. تیری خیر کے سوا کوئی خیر نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اے صالحین کے معبود اور سارے جہانوں کے رب، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور کسی میں طاقت نہیں سوائے اللہ کے. اے اللہ، جو رزق تو ہمیں دے اس میں برکت دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھویا جائے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی کی بو ہو اور اسے کوئی چیز تکلیف پہنچا دے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، کیونکہ وہ کھانے کی خوشبو ہاتھوں میں ہوگی تو کیڑے مکوڑے کو اٹریکٹ کرے گی. کھانے کے بعد کلی کرنا. سیدنا سوید بن نعمان سے روایت ہے، فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے. جب ہم مقام صحابہ پہنچے تو آپ نے کھانا طلب کیا. کھانے میں ستو کے سوا کوئی چیز نہ لائی گئی. پھر ہم نے کھانا کھایا اور آپ کلی کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ہم نے بھی کلی کی تاکہ پھر وہ تلاوت میں قرات میں رکاوٹ نہ آئے. کھانے کے برتن ڈھانپ کر رکھنا، یہ بھی کھانے کی تکریم میں سے ہے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، ابو حمید مقام نقی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا ایک پیالہ لائے جو کھلا ہوا تھا، اوپر سے انکورڈ تھا. تو آپ نے فرمایا اسے ڈھک کر کیوں نہیں لائے، ایک لکڑی اس پہ رکھ لیتے. یعنی اگر کچھ نہیں تھا تو لکڑی سے ہی اس کو ڈھک لیتے. بعض اوقات اور دوسرا برتن نہیں ہوتا ڈھانکنے کے لیے، تو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے کھانے کو. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں جب کسی کو کھانا آفر کرنا ہو تو اسے ڈھک کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو، چراغ بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان بندھے ہوئے مشکیزے بند دروازے کو، ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھولتا. اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو اس کی چوڑائی میں لکڑی ہی رکھ دے اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی لے لے، تو ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ چوہیا لوگوں کے گھروں کو جلا دیتی ہے. یعنی وہ اس کے تیل میں سے نکال کے لے جاتی ہے بتی. ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا برتن ڈھانپ دیا کرو، مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس میں وبائیں اترتی ہیں. وہ ایسے برتن پر جسے ڈھانپا نہ گیا ہو، یا وہ مشکیزہ جس کا منہ نہ باندھا گیا ہو، جیسے بوٹل وغیرہ کا ڈھکن بند نہیں کیا گیا، اور وہ وبائیں اس پر سے گزرتی ہیں اور وہ اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، کوئی اس کو پی لیتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، وہ آگے سے آگے بیماری ٹرانسمٹ ہونے لگتی. تو اگر آپ کور کر کے رکھے، خصوصاً رات کے وقت، دن کو بھی اور رات کے وقت ڈھانک کے رکھے چیزوں کو، تو انشاءاللہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. جی، خالی برتن بھی ڈھک کے رکھنا، جیسے گلاس وغیرہ ہے، ہنڈیا ہے، پین ہے، جی الٹا کر کے رکھیں سب چیزوں کو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ چیک لسٹ آ گئی اس ہفتے کی کھانے پینے کے آداب کے متعلق، اور اس کے پیچھے ہم نے کھانے کے بعد کی دعائیں لکھتی ہیں تاکہ جب سارا پروسیس مکمل ہو جائے تو پھر آپ ان دعاؤں کو بھی یاد کر لیں. ٹھیک ہے، اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.